18 ذی الحج سیدنا عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے تمام اہل حدیث مساجد میں جو خطبے کا موضوع دیا گیا ہے وہ سیدنا عثمان کے فضائل و مناقب ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ اس طرح مناقب کو بیان کرتے ہیں جب وہ تاریخ آ جائے تو کیا یہ فعل ان بدعی اعمال کی طرح تو نہیں ہے جیسے اہل بدعت کسی خاص دن کو مناتے ہیں؟ بنیادی طور پر اس حوالے سے جمعے کے موضوعات رکھنا صرف سیدنا عثمان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کے اوپر جو طعن و تشنیع اور تبرہ بازی کا میدان گرم ہوتا ہے ان ایام میں ایک خاص تہوار کے نام کے اوپر، اس کا دفاع کرنا بھی ہے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے ابو بکر سا اعلیٰ کوئی نہیں دیکھا، یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور ان کے بعد عمر سا کوئی نہیں دیکھا، یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور ان کے بعد عثمان سا کوئی نہیں دیکھا، یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور ان کے بعد علی سا کوئی نہیں دیکھا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس سے متبادل عقیدہ بھی معاشرے میں موجود ہے۔ آپ اپنا عقیدہ اپنے ساتھ رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب آپ اہل سنت کے مقدسات کی ان عظیم الشان صحابہ کے اوپر تبرہ کریں گے، تشنیع کریں گے، طعن و تشنیع، سب و شتم، گالی، مجھے بتائیے یہ کیسا فلسفہ ہے کہ کائنات کی عظیم الشان شخصیات کو گالیاں دے کے داغدار کر دیا جائے؟ جب کوئی اور بات نہ ملے تو گالی دے دو، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس صرف گالی ہوتی ہے۔ اور سیدنا عثمان کو گالی دینا، وہ عثمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دستک ہوئی، کہا جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو، ابو بکر آگے، پھر دستک ہوئی جو آ رہا ہے جنت کی بشارت دو، عمر داخل ہوئے، پھر دستک ہوئی، کہا جو آ رہا ہے جنت کی بشارت دو، ساتھ دنیا میں ایک مصیبت بھی آئے گی، ایک آزمائش بھی آئے گی۔ سیدنا عثمان داخل ہوئے اور ان کو یہ اطلاع دی گئی تو انہوں نے اللہ سے معافی کو طلب کیا۔ آپ حرا کے اوپر، آپ احد کے اوپر کھڑے ہیں، اس وقت آپ کے ہمراہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، دوسری روایت میں طلحہ زبیر ہیں۔ رسول اللہ دونوں پہاڑوں کو کہتے ہیں رک جا، وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں محبت سے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی سب شہید ہیں۔ زندگی میں شہادت کی خوشخبری، جنت کی بشارتیں، بیر روما خریدا، مسجد النبی کا کتا خریدا۔ آج بھی مسجد النبی میں جو جا کے نماز پڑھتا ہے، کیا سیدنا عثمان کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا؟ زاہد فخری صاحب ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک عجیب شعر کل پرسوں ان کی یوم شہادت پہ شعر کیا کہ اتنے امت کے لیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امت کے لیے اتنے کنویں خریدے، پھر پیاس نے بھی پانی کو طلب نہیں کیا اور شہید ہو گئے، اپنے منہ سے پانی بھی نہ مانگا۔ وہ عثمان کہ جن کے بارے میں کعب بھی اور دیگر صحابہ نام لے کے، دیکھیں ایک روایت ہوتی ہے مبہم، مرہ کی، کعب کی، بتا کتنی صریح روایت ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، پہلے بھی آپ نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، اس فتنے کے نمودار ہونے کے وقت ایسے اشارہ کیا تم نے اس شخص کا ساتھ دینا ہے۔ کعب دوڑتے ہوئے گئے، یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ کعب والی ہے، دوڑتے ہوئے گئے اور اس شخص کا منہ رسول اللہ کی طرف کیا، اور جب دیکھا سیدنا عثمان ہے، اے اللہ کے رسول اس شخص کے ساتھ؟ رسول اللہ نے کہا جی ہاں اس شخص کے ساتھ، کیونکہ حق اس شخص کے ساتھ ہوگا، نام لے کے۔ پھر کہا، پھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے دور سے جو جا رہے تھے روک لیا، سیدنا عثمان کو پکڑا اور رسول اللہ کی طرف چہرہ کیا، اللہ کے رسول اس کے ساتھ حق ہوگا؟ جی ہاں حق اس کے ساتھ ہوگا، وہ بلوائی سبائی خبیث تبرہ کرنے والوں کے ساتھ حق نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ حق ہوگا. اور عثمان کو کہا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک چادر پہنائیں گے، اور مراد خلافت کی چادر تھی. لوگ اس کو تجھ سے کھینچنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے، ورنہ سیدنا عثمان سرنڈر کر جاتے. اور جب ان سے مشورہ ہوا تو انہوں نے یہی بات کی تھی، میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے جان تو چلی جائے گی، اس طرح ان بلوائیوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا. آپ بتائیے، ہر صحابی کے فضائل و مناقب ہیں، لیکن سیدنا عثمان کو ایک عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک ہی مقام کے اوپر کھڑے ہو کے، ایک ہوتا ہے جیسے آپ کو بتا دیا کہ یہ عثمان کو جنت کی بشارت دے دی جائے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے، غزوہ تبوک کا واقعہ سب کو پتا ہے، ایک ہی جگہ کون ہے 100 اونٹ دے گا، اس کو جنت کی بشارت عثمان نے دیے، عثمان تجھے جنت کی بشارت، تجھے ایک مقام پہ 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی. اور پھر کہا کون ہے جو سونا اور دینار دے گا، وہ بھی کس نے دیے؟ عثمان نے. 8ویں مرتبہ جنت کی بشارت دیتے ہوئے رسول اللہ اس سونے کو اپنے ہاتھوں میں اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد نیکی کا کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. وہ عثمان صحیح روایات کے اندر حضرت ابو بکر نے گھر کا دروازہ کھٹکایا، ماں عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے. بے تکلفی یعنی جیسے انسان گھر کے بستر کے اوپر لیٹا ہوتا، چادر لی یا نہیں لی، جیسے بے تکلف ہو گئے. حضرت ابو بکر نے دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ نے کہا آنے دو. حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ نے کہا آنے دو. کہا پھر دستک ہوئی تو بتایا آپ کو عثمان آ گئے ہیں. کہا آپ نے بے تکلفی کے سارے انداز ختم کیے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی چادر کو ٹھیک کیا، اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدنا عثمان جب چلے گئے تو ماں نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ میرا باپ آیا کوئی اہتمام نہیں، عمر آئے آپ کے بھی باپ ہے سسر ہیں کوئی اہتمام نہیں، عثمان آئے تو آپ اچانک آپ نے اپنے انداز و اطوار میں تبدیلی پیدا کی اور باقاعدہ بیٹھ گئے اور اہتمام کر کے ان کو بٹھایا. کہا عثمان شرم والا ہے، ایک روایت یہ، اور عثمان مجھے اس حالت میں لیٹا ہوا دیکھتا تو شرم اور حجاب سے جس کام کے لیے آیا وہ کام بھی شاید نہ بتلاتا. دوسری روایت اس سے بھی عظیم ہے. حضرت ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک ننگی ہے، آنے دو میرا یار آ رہا ہے. حضرت عمر آئے، پنڈلی مبارک ننگی ہے، آنے دو میرا یار آ رہا ہے. حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو اچھی طرح کور کر لیا، کپڑے اور تہمت کو سیدھا کیا. ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس کی حیا نہ کروں؟ اس عثمان کے اوپر تبرہ کرنے والے بدبخت معاشرے میں سر عام گھوم رہے ہیں. جس کو عثمان کی شرم نہیں اس کو میری شرم ہو سکتی ہے. میں تو جب روافظ کی طرف سے گالیوں کی پوسٹیں دیکھتا ہوں اپنے حوالے سے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جن بدبختوں کے تبرے اور گالیوں سے اصحاب رسول سیدنا عثمان محفوظ نہیں ہیں، ہمیں ان کی گالیوں پہ کیوں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. جن کا کل دین مذہب یہ ہو کہ گالیاں دینی ہیں، جو دیتے ہیں ان کے بارے میں روافظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو نہیں دیتے وہ اس سے مستثنا ہے. اور سیدنا عثمان کا جس وقت ہاتھ آہر میں ان کے ہاتھ کے اوپر وار ہوا تھا نا تو ان کے منہ سے بھی، اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ کائنات کا واحد ہاتھ ہے، سیدنا عثمان کا ہاتھ کائنات کا واحد ہاتھ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میں محمد کا ہاتھ سیدنا عثمان کا ہاتھ ہے. بیعت رضوان کے موقع کے اوپر جب 1400 صحابہ سے بیعت لی قصاص سے عثمان کی، عثمان شہید کر دی گئے، پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے.
سب صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہاتھوں کے اوپر ہاتھ کو دیا. رسول اللہ نے کہا میرا عثمان اس بیعت سے محروم نہ رہ جائے، یہ میرا دوسرا ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. آسمان سے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ کو عثمان سے کتنا پیار. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اس ادا کو قرآن پاک میں من و ان بیان کیا. تم نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور وہ عثمان کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ تم سب کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا. تم سب جنتی ہو گئے ہو. جس عثمان کے قصاص کے اوپر بیعت کرنے کی وجہ سے سارے جنتی ہو گئے، وہ عثمان تم بدبختوں کے نزدیک آگ میں جائے گا. جس وقت ان کو شہید کیا گیا نا، اور الگ روایات ہیں، فضائل و مناقب عثمان ایک طویل موضوع ہے. اس وقت ان کی زوجہ نے بھی کہا تھا اور ام المومنین نے بھی کہا تھا، اے بدبختو، اس شخص کو شہید کر دیا ہے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا. اللہ رب العزت ہمیں اصحاب رسول کی حرمت، تقدس اور اداروں سے صرف ایک ہی درخواست ہے جو ہر سال کی جاتی. ان کا جو بھی عقیدہ ہے حضرت علی سے ثابت ہے. حضرت علی سے محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو آپ بتا رہے ہیں ترتیب رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں وغیرہ. یہ ایک الگ بحث ہے. آپ جو مرضی عقیدہ رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص صحابہ میں سے کسی کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. اسی طرح جو سیدنا علی کی اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. ہمیں قبول ہے اور ہمیں قیامت تک قبول رہے گا. قبول ان کو نہیں ہوگا جنہوں نے توہین کرنی ہے، ہم نے کرنی نہیں. ہم نے آپ کے مقدسات کی بھی توہین کبھی نہیں کی اور نہ کرنی ہے. آپ نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنی ہے، اس لیے آپ کو ان سزاؤں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا. پاکستان نے یہ حالیہ جنگ میں ان 3 مہینوں کے اندر جو تاریخ ساز سنہرا کردار ادا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستان نے عسکری طور کے اوپر بھی اپنی قوت و طاقت کو منوایا، سفارتی طور کے اوپر بھی. ہمارے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف، آپ سوچئے، آپ کے خیال میں یہ بڑی معمولی بات ہے، حالت جنگ میں 2 ملک ہوں، وہاں پہ کسی تیسرے ملک کا چیف آف آرمی سٹاف لینڈ کر جائے شیروں اور دلیروں کی طرح. ایران کے اندر چیف آف آرمی سٹاف لینڈ کر رہا ہے دن رات، کس کے لیے؟ امن کے لیے. وہ جس پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کو ایران کی عوام سلوٹ پیش کر رہی ہے، اس آرمی چیف کے بارے میں دن رات یہاں سے ہردہ سرائی ہو رہی ہے. یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، محمد بن سلمان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ محمد بن سلمان کے ایجنٹ ہیں، وہ آگے ٹرمپ کے ایجنٹ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ملک پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی ہمسائیگی کا بھی حق ادا کیا اور اس کو یہ بات بھی گوش گزار کر دی. بالآخر جو مقدمہ ہم پیش کرتے تھے، وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا، آپ کے سامنے ہے بیان، کہ اللہ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، وہ آپ کے لیے اب نو گو ایریا. اب سعودی عرب کا دفاع پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں ہے، آپ وہاں پہ حملے نہ کریں. یہ اصولی بات ہے. لیکن پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا اور کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر ایران نے حملے کر دیے. یہ کیا ہے؟ کویت کے ایئرپورٹ پہ اس لیے حملے کیے جا رہے ہیں کہ کویت سے حملے ہوئے تھے. کس نے کیے تھے؟ اسرائیل نے. تو اسرائیل کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو. اسرائیل نے حملہ جو براہ راست حملہ آور ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، حملہ سعودی عرب پہ کرنا، کویت کے اوپر کرنا ہے. اور آسان تکرہو شیء، بہت سی شر میں سے خیر نکلتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنہرا کردار آرمی چیف حکمرانوں نے سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے وقت کیا، انشاءاللہ
جس طرح عسکری طور کے اوپر پاکستان مضبوط ہوا ہو سکتا ہے، ان جنگوں کے نتیجے میں معیشت کے طور کے اوپر بھی پاکستان مضبوط ہو جائے اور یہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب تک محدود نہ رہے، کویت کے ساتھ بھی ہو جائے. اور کویت ایک ایسا ملک ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس کی واحد دنیا کا ملک ہے جس کی پارلیمنٹ نے آفیشیلی اسرائیل کا پرچم اپنی پارلیمنٹ میں جلایا ہے. کسی اور ملک کی پارلیمنٹ کو توفیق ہوئی ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف خلیج کے اندر کویت ہے، اور وہ جی اسرائیل کا ایجنٹ ہے. ان کی نظر میں پوری دنیا اسرائیل کی ایجنٹ ہے حملے، لیکن پھر بھی عرب ممالک پہ ہونے، اسرائیل پہ نہیں ہونے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے. ہم تو حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں. اور یہ زیادہ مسئلہ آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کے اندر ہے، جو کبھی گلگت بلتستان میں آگ لگا دیں گے، جو کبھی بریگیڈیئر آفس کو جلا دیں گے، کبھی اسکولوں کو جلا دیں گے. یہ ایران سے بھی زیادہ ایران کے مخلص اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے حکمرانوں کو یہودی عیسائی، پوری دنیا یہودی عیسائیوں کے ایجنٹ ہے سوائے ان کے. حالانکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے صبر کے ساتھ، سعودی عرب کا جو کردار ہے ابھی تک ایران کو جواب دیا، خلیج ممالک نے کو جواب دیا، صبر تحمل کے ساتھ کہ یہ جنگ نہ پھیلے. پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایران کی اخلاقی سفارتی اور اس کو اس جنگ سے نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب جی چاہتا ہے خلیج کے ممالک کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو پاکستان کے حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے سعودی عرب کے بارے میں موقف اختیار کیا، اسی طرح خلیج کے تمام وہ بھی ہمارے اسلامی ممالک بھائی ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے. آپ کا دشمن اسرائیل ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیں، اس کو تباہ و برباد کریں، مل کے کریں. کیسی عجیب غیر منطقی بات ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.